پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، شالوم ایوری ون۔ خداوند کی زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں، اور جہاں پر بھی رات ہو رہی ہے تو گڈ نائٹ ٹو ایوری ون، اینڈ آئی ہوپ یو آر ہیونگ این امیزنگ ایوننگ، اور جہاں صبح ہو رہی ہے انہیں ہم گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور مسیح کے پیار میں آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور جہاں کہیں بھی ہوں گے خداوند کا ہاتھ آپ سب کی زندگیوں پر ہوگا، اور جتنا بھی ہو سکے آپ اس میسج کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ آج میں بیٹھی ہوئی ایک بار پھر لائک حسب معمول ایز آلویز آئی واز ریڈنگ بائبل، اینڈ میں نے بائبل اوپن کی اینڈ آئی آسک گاڈ دیٹ آج آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں، آج آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم لنچ سیزن میں ہیں اور ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا کے نزدیک جا سکیں۔ لنچ سیزن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر کی برائی کو ختم کر کے، اچھائی کو ہولڈ کر کے زیادہ سے زیادہ خدا کے ساتھ چل سکیں، خدا کے نزدیک جا سکیں، اسے جان سکیں، اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو جی سکیں اور اپنے اندر کریکشن پیدا کر سکیں۔ اور میں بائبل کے کچھ ورسز آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، متی کے انجیل میں سے پڑھ رہی ہوں، اس کا 10 باب، اس کی چیپٹر 10 ہے، میتھیو چیپٹر 10 ورس 26 پڑھ رہی ہوں میں، 26 till 30۔ بس ان سے نہ ڈرو، کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھلی نہ جائے گی، اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ جو کچھ میں تم سے اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو، اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کرو۔ جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے نہ ڈرو، بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آگے پڑھوں گی۔ کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی، اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی؟ بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں، بس ڈرو نہیں، تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو خداوند آج آپ سے اور مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری قدر، ہماری ویلیو ان 2 چڑیوں سے بھی کئی زیادہ ہے۔ ہم اکثر اپنی ویلیو چیزوں میں، انسانوں میں، جگہوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، مگر the fact is کہ ہماری قدر خدا کی نظر میں کہیں زیادہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی سے بھی اتنی محبت کی ہے زندگی میں کہ آپ اس کے بال تک گنیں، یا آپ اس کی ہر چھوٹی بڑی بات کو نوٹس کریں؟ آپ سوچیں کہ آپ انسان ہو کر جب پیار کرتے ہیں تو ہم، چاہے وہ ماں باپ کا پیار ہو، چاہے وہ ہسبینڈ وائف کا پیار ہو، چاہے وہ کسی بھی ریلیشن شپ کا پیار ہو، جب ہم پیار کرتے ہیں کسی بھی شخص سے تو ہم اس کی بات کو سنتے ہیں، دھیان سے سنتے ہیں۔ تو آئی سے کہ جب ہم خدا سے پیار کرتے ہیں، جب ہمارے دل خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جب ہم خدا کی محبت کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہم اس کی بات سنتے ہیں دھیان سے، اور جب وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس کے پیار کی آپ گہرائی دیکھیے کہ اس نے ہمارے سر کے بال تک گنے ہوئے۔ پریز دی لارڈ۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ ہماری قدر، ہماری ویلیو اس کی آنکھوں میں کتنی زیادہ ہے۔ اس دنیا میں کتنے سارے لوگ ہوں گے جن سے ہر ایک سے خدا پیار کرتا ہے، اور ہر ایک کو وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ ہلاک نہ ہو، ہر ایک کے لیے اس کی یہی جو ہے سوچ ہے کہ ہم سب صحیح راستے پہ آئیں، ہم توبہ کریں، اور ہم روزے کا مقصد، ایز میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، کہ بھوک پیاس نہیں ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے خدا کے قریب جا سکتے ہیں، خدا کو بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں سے ان تمام نگیٹو باتوں کو، اسپیشلی جھوٹ، دھوکہ، فریب، یا کسی کے ساتھ برا کرنا، کسی پر ظلم کرنا، اور کسی کو نقصان پہنچانا، ان تمام باتوں سے جو ہے ہم باہر آ سکیں۔ تو ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم خدا کے قریب جائیں، اس کی باتوں پر عمل کریں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی جب ہم خدا کی باتوں کے مطابق اپنی زندگی جو ہے گزارنا شروع کریں گے۔ اپنے اندر سے ہر طرح کی شرم کو، جھجک کو ختم کریں۔ لوگوں سے نہیں ڈریں کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، سو وائی وڈ آئی پرے۔ یو کین پرے ان پبلک، یو کین پرے اینی ویئر۔ آپ آفس میں پرے کر سکتے ہیں، آپ کالج میں، ایز آئی آلویز سیڈ، آئی انکریج ایوری ون کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں شرمائے مت۔ ڈو ناٹ گیٹ اسکیئرڈ کہ میں کیوں دعا کروں، یا آپ گھبرائیں مت۔ اپنے اندر سے ہر طرح کی جھجک کو، ہر طرح کے خوف کو ختم کریں، کیونکہ خدا یہی چاہتے ہیں کہ میں اور آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے خدا کے نزدیک جائیں، اسے جان سکیں۔ اور
جیسے کہ اس نے لکھا ہے کہ ان سے نہیں ڈرنا چاہیے جو دنیا میں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں تو خدا ضرور آپ کی مدد کریں گے ہر سٹیپ میں، خدا ضرور آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کو کامیابی ضرور ملے گی. لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں، آپ یہ ڈرتے ہیں کہ نہیں مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، میں چاہے آپ لوگوں کے لیے کبھی بھی غلط راستے کو نہیں چوز کریں، ہمیشہ خدا کے لیے صحیح راستے کو استعمال کریں کہ نہیں میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. نو میٹر ہو ایور، کوئی انسان چاہے 1000 انسان بھی ہیں وہ ایک غلط کام کر رہے ہیں اور آپ ایک اکیلے بھی ہیں اور آپ صحیح کام کر رہے ہیں، سو آپ کو اس چیز کے لیے پراؤڈ فیل ہونا چاہیے ہمیشہ کہ آپ خدا کی راہ میں چلتے ہیں. آپ ظلم اٹھائیں گے، تکلیف اٹھائیں گے. اس دنیا میں دکھ اور تکلیف سہنا بہتر ہے نہ کہ ہم، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے کیا لکھا کہ ان سے نہیں ڈرنا چاہیے جو بدن کو قتل کرتے ہیں، مگر اس سے ڈرنا چاہیے جو روح کو ٹھیک ہے، اس سے ڈرنا چاہیے جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک موقع خدا نے دیا لینڈ سیزن میں کہ ہم اپنے آپ کو کریکٹ کر سکیں، ہم اپنے آپ کو جانچ سکیں، اپنے آپ کو پرکھ سکیں. دوسروں کی زندگیوں میں دخل اندازی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی اچھا کر رہا ہے، کوئی برا کر رہا ہے. دا فیکٹ از کیونکہ ہم نے کسی کا حساب کتاب نہیں دینا ہے. ہر انسان نے اپنا حساب کتاب خود دینا. اس کے تخت کے آگے آ کر ہم سب کی اپنی جو بھی ہمارے اعمال ہوں گے، جو بھی ہمارے ڈیڈز ہوں گے، ہمارے ایکشنز ہوں گے، وہ سب ہمیں خدا کو جواب دینا ہے اپنے بارے میں. نہ کہ میں اپنے بھائی یا اپنی بہن یا اپنے ماں باپ یا میں کسی کے بارے میں وہاں جا کے نہیں بول سکتی ہوں. وہاں کوئی وکیل یا کوئی، وہاں پر صرف ایک ہی جج ہے، ایک ہی وکیل ہے، فیصلہ بھی اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا ہے. ابھی جو ہمارے پاس وقت ہے خدا نے دیا ہے کہ ہمیں خدا سے ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، تاکہ ہم گناہ نہ کریں اور تاکہ ہم جو ہے جہنم میں ہلاک نہ ہوں. تو آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ اکثر ہم جو ہے جتنے بھی لوگوں کو اپنے اراؤنڈ دیکھتے ہیں وہ دنیا کے پیسے کے پیچھے، دنیاوی چیزوں کے پیچھے اتنا زیادہ جو ہے وہ کھو جاتے ہیں دنیا کو کمانے کے لیے، دنیاوی خوشیوں کو پانے کے لیے. ٹیمپریری ایک آپ کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے جس کو پانے کے لیے آپ اپنی آخرت کو، آپ اپنے انجام کو بگاڑ لیتے ہیں. ہم سب ٹریولرز ہیں، ہم سب وزٹر ہیں. اس دنیا میں ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ جتنی بھی زیادہ ہو سکے سولز کو سیو کر سکیں. یہ ہماری جمع پونجی، یہ ہماری کمائی ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر زیادہ سے زیادہ ہم خدا کے لیے جو ہے وہ سولز کو سیو کریں، کیونکہ مزدور تھوڑے ہیں، فصل بہت زیادہ ہے. ہم اپنی اولاد کو، ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ تربیت دیتے ہیں کہ بیٹا آپ کو بڑے ہو کر انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، نرس بننا ہے، جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں ہم ان کو انکریج کرتے ہیں، وچ از گریٹ. بٹ کیا کبھی کسی ماں باپ نے یہ سوچا کہ ہم اپنی اولاد کو یہ بھی بولیں کہ ہمیں خدا کے لیے، خدا کے کنگڈم کے لیے بیٹا کام کرنا ہے. اینڈ آئی وانٹ کہ ہماری اولاد اس میں پارٹیسپیٹ کرے. سب سے بڑا ایک ہمارے لیے یہ کریڈٹ، ہمارے لیے ریوارڈ ہے کہ ہمیں آسمان کی بادشاہی کے لیے ایک دوسرے کو انکریج کرنا ہے، ایک دوسرے کو تیار کرنا ہے جتنی جلدی ہو سکے، تاکہ جب خدا باپ یہاں آئیں، جب خدا یسوع مسیح اس روئے زمین پر آئیں تو ہم تیار ہوں. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، واٹ اف اگر ابھی اسی وقت جیزس کرائسٹ آ جائیں، کیا آپ اور میں ہم تیار ہیں اس کی آمد کے لیے؟ میرے عزیزوں، اس میسج کو ضرور اپنے اندر بھی لیجئے، اسے سوچئے کہ ہم دنیا سے کیوں ڈرتے ہیں، کہ ہم دنیا کی باتیں کر کر کے سوچ کے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سب کا جج کرنے والا ایک ہی ہے. میں یا آپ، ہمیں کوئی اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم ایک دوسرے کو جج کریں، ایک دوسرے پہ تہمت لگائیں. میں نے اور آپ نے، ہم سب نے خدا کی تخت کے آگے کھڑے ہو کر ہم سب نے اپنے اپنے اعمال کے، اپنی زندگی کے بارے میں اسے جواب دینا ہے، کسی انسان کو نہیں. اسی نے فیصلہ سنانا ہے. تو کیوں نہ ہم اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. دنیاوی ٹیمپرری خوشیوں کو، ٹیمپرری دولت کو، یہ دنیا جو ہے وہ شیطان کی ہے، اور شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ہم اس کے باتوں میں آئیں، اس کے پلان میں پھنسیں، اس کے پلان کا حصہ بنیں تاکہ ہم خدا سے دور جائیں. تو آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ مل کر ایک دوسرے کی ہمت بنیں، دعا میں اور زیادہ ہم دعا پہ فوکس کریں، دعا کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ بیٹھیں، اپنے گھروں کے اندر بائبل کھولیں تاکہ ہم اس پورے لینتھ سیزن میں سنجیدگی کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کر سکیں، اپنی زندگی میں سوچ سکیں کہ میری زندگی میں کہاں کہیں کمی رہ گئی ہے، میں اپنے خدا کو کیسے خوش کر سکتا ہوں، اور اگر مجھ میں کہیں فلاس ہیں، مجھ میں کہیں غلطیاں ہیں، تو اس کے لیے میں خدا سے معافی مانگوں، میں اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو بچاؤں، تاکہ جب خدا یسوع مسیح آئے تو میں اور آپ مل کر اس کا استقبال کر سکیں. جیسے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ان سے نہیں ڈرنا جو دنیا میں ہیں، جو بدن کو ہلاک کرتے ہیں. ہم اپنے بدن کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے بدن کی سیٹسفیکشن کے لیے ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، بہت سارے گناہ کرتے ہیں، بہت ساری خطائیں کرتے ہیں. لیکن آج خدا ہمیں یہی چاہتا ہے ہم سے کہ ہم
ان چیزوں پر نہیں فوکس کریں جو ٹیمپرری ہیں، اور ہمیں ان پر فوکس کرنا ہے جو اسپریچولی ہے، جو اٹرنل ہے، اٹرنل لائف. اور اگر ہم اٹرنل لائف چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اگر ہم آج ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں، آج تو ہم سمجھیں ہم سارے اپنے اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں، لیکن جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے اور جب ہم خداوند کے ساتھ جائیں گے تو میں اور آپ، ہم سب جتنے بھی ایماندار ہیں، ہم سب نے ایک ساتھ رہنا ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کو جو ہے انکریج کرنا ہے زیادہ سے زیادہ کہ ہم دعا کریں. کیونکہ جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں یا جب آپ خدا سے ڈرتے ہیں تبھی آپ سکسیزفل ہوتے ہیں. دنیا سے ڈر کر نہیں کہ دنیا کیا بولے گی، دنیا یہ بول رہی ہے، یا لوگ ایسے کہہ رہے ہیں ایسے کہہ رہے ہیں. آپ کو لوگوں کو خوش نہیں کرنے کے لیے بھیجا گیا. آپ کا گول، آپ کا مشن ہے کہ آپ اس دنیا میں رہ کر زیادہ سے زیادہ سولز کو ون کریں، زیادہ سے زیادہ آپ خدا کے ساتھ چلیں اس کی فرما برداری میں، زیادہ سے زیادہ آپ خدا کے جیسے بنیں جیسے کہ اس کی محبت تھی، جیسے کہ وہ اس روئے زمین پر رہے. اور ہم دیکھیں گے ایک اور چھوٹی سی بائبل ورس ایڈ کروں گی، متی کی انجیل سے دیکھیں گے، اس کا چیپٹر 10 ورس 40 پڑھ رہی ہوں. جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے. جو نبی کے نام سے قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا. اور جو کوئی شاگرد کے نام سے جھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا. ہاللیلویہ. کیا لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کو ایک پیالہ پانی بھی دیں گے تو بھی آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا. ہم اکثر صرف دنیا کو خوش کرنے کے لیے یا دنیا کے دکھاوے کے لیے ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ، آج کل میں نے دیکھا تھا لائک جب کووڈ آیا تھا تو کووڈ سچویشن میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، پکچرز کھینچ کر وہ لوگ فیس بک پہ پوسٹ کر رہے تھے یا سوشل میڈیا پر. آئی وڈ سے بائبل کہتی ہے، ہمارا مذہب، ہماری جو کرسچینٹی ہے، ہمارا جو ریلیشن ہے خدا کے ساتھ، وہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم کسی کی بے حرمتی کریں یا کسی کی بے پردگی کریں. ہمارا کلام، ہماری بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم ایک ہاتھ سے کسی کی مدد کریں تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے. تو جب آپ کا مددگار خدا آپ کا پردہ رکھتا ہے، ایسی بہت سی چیزیں ہوں گی آپ کی زندگی میں جو آپ نے بہت زیادہ غلط کی ہوں گی اپنی زندگی میں. بہت سی غلطیاں ہم سب کرتے ہیں، ہم سب ہی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں. لیکن خدا، کبھی سوچئے گا کہ ہم سب کسی کی بے پردگی کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں. وہ خدا، وہ خداوند خدا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ کتنوں کے پردے رکھ کر بیٹھا ہے. ہماری عزتوں کو محفوظ رکھتا ہے وہ، تاکہ ہم شرمندہ نہ ہوں، ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا. جب کبھی ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ ہماری سوچ کو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو، ہماری اسپریچول نیڈس کو، ہماری فزیکل نیڈس کو وہ سوچتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں پرووائڈ کرتا ہے ہر چیز. تو پھر ہم کیوں اس کے پاس نہیں جاتے؟ کیوں ہم اس سے دعا نہیں کرتے؟ کیوں ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کریں گے، آپ ہمیشہ ہرٹ ہوں گے. لیکن جب آپ خدا پہ بھروسہ رکھیں گے تو آپ یقین کریں کہ خدا آپ کو ضرور وکٹری دیں گے. اگر آج آپ کے جاب کے ایشوز چل رہے ہیں، یا جن کے جو سنگل ہیں، جو اپنے لائف پارٹنر کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں، یا وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں، یا خاندانوں میں پرابلمس چل رہے ہیں، مسئلے چل رہے ہیں، یا آپ کے جو ہے کوئی سے بھی ایشوز ہیں، آپ یقین کریں اگر آپ بیماری کی حالت میں، آپ خدا کے پاس جائیے، آپ خدا کے قدموں میں بیٹھیے، خدا سے کہیے کہ باپ میں کچھ نہیں جانتا کہ میں کیا کروں، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ جب میں تیرے قدموں میں یا تیرے گھر آتا ہوں تو میں خالی ہاتھ نہیں جاتا. اس کے گھر جائیے، خدا کے پاس جائیے، اس سے بیٹھ کر بات کریں. ہی ول چینج یور لائف. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طریقے سے وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا. پلیز اپنے آپ کو ابھی اسی وقت سوچئے کہ میں کہاں غلط ہوں. ان روزوں کے عام میں صرف یہ نہیں کہ میں نے 40 روزے رکھ لیے، میں نے 30 روزے رکھ لیے، میں نے 25 روزے رکھ لیے. نو، تھنک اباؤٹ اٹ کہ مجھے اور آپ کو 40 یا ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہو رہا کہ ہم فاسٹ کے کمپٹیشنز رکھیں. ہمارا کمپٹیشن اپنے آپ کے ساتھ ہے کہ میں کس طریقے سے بہتر ہو سکتی ہوں. کل میں یہ ایسی تھی، آج مجھ میں کیا تبدیلی ہے، آنے والے وقت میں، کل میں کیسے میں تبدیل ہو سکتی ہوں، میں کیسے خدا کو پسند آؤں، میں کیسے خدا کو خوش کروں. ہماری ہماری زندگی میں ایک ہی فکر ہونی چاہیے، وہ ہے کہ خدا کو کیسے خوش کرنا ہے.
ہم نے کیسے خدا کے ساتھ چلنا ہے، اور کیسے ہم نے اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے ماں باپ، ہر رشتے کو خدا کے قریب لے کر آنا ہے۔ اگر بائبل کہتی ہے کہ ایک اندھا اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتا، دونوں ہی گڑھے میں گریں گے، ایسا ہی ہے۔ تو اگر آج ہم خود بلائنڈ ہیں، آج اگر ہم خود ہی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سچائی سب سامنے ہے، خدا کا کلام سچا کلام ہے، وہ ہمیں آزاد کرتا ہے، تو آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جاگیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دنیا کی نظر سے نہیں دیکھیں، ہم خدا کی نظر سے دیکھیں کہ خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم آپس میں صلح سلامتی سے رہیں، اتفاق سے رہیں، میل ملاپ رکھیں، فیلوشپ رکھیں، دعا کریں۔ اگر ہم فیلوشپ نہیں بھی کر پا رہے ہیں ڈیو ٹو کووڈ، بٹ پھر بھی ہم لوگوں کے پاس یہ پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا کہ ہم ایک ساتھ مل کر دعا کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو انکریج کریں، دعا کیجیے۔ اگر آپ جیسے سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھروں کے اندر بائبل پلیز کھولیے، اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ بیٹا جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو پڑھائی کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے پڑھائی کرنی ہے، ٹیوشن جانا ہے، آپ اسکول سے چھٹی نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے آپ کو اپنے بچوں کو یہ تربیت، یہ ٹریننگ دینی ہوگی اپنے گھر میں ہی کہ بیٹا آپ کو دعا کرنی ہے، صبح اٹھتے ہی آپ کو دعا کرنی ہے۔ جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں کہ ہم انہیں موبائل بھی لے کے دیں، ہم انہیں اچھے کپڑے لے کر دیں، ان کا اچھا اسکول ہونا چاہیے، اچھی ایجوکیشن ہونا چاہیے، ہم ہر چیز کی فکر کرتے ہیں، لیکن ہم سب چیزوں کی فکر کرتے کرتے ہم ان کی روحانی زندگی میں جو ہے ان کی تربیت نہیں کر پاتے اس طرح سے۔ تو میں یہی چاہوں گی کہ جتنے بھی پیرنٹس اس وقت سن رہے ہیں، آپ پلیز، اور جو ابھی جو میرڈ ہوئے ہیں، آپ ان کے لیے بھی میں یہ کہوں گی کہ پلیز اپنے بچوں کی تربیت کریں، خود کریں، تاکہ کل کو جب کوئی بھی شخص ان کے ساتھ بات کرے، کوئی بھی شخص انہیں بہکانے کی کوشش کرے، so they should know what to answer, not by themselves but through the word of God۔ جب خدا کا کلام آپ اپنی اولاد میں بوئیں گے، جب وہ بیج بویا جائے گا ان کی زندگیوں میں، تو بہت زیادہ پھل لے کر آئے گا۔ اور بائبل کہتی ہے کہ درخت اپنے پھل سے جانا جاتا ہے۔ تو میں اور آپ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا درخت کتنا پھلدار ہے۔ کیا یہ وہ پھل نہیں کہ جو خدا کو پسند آئے، یا دنیا کو پسند آنے والا ہم کس وے میں چل رہے ہیں، کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ خدا ہمیں صاف کہتا ہے کہ ان سے نہیں ڈرنا جو دنیا میں ہے، دنیاوی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، یا صرف جسم کو ہلاک کرتے ہیں۔ ہم اکثر ہم سینگ کہ ہم جسم کے لیے بہت اپنے اسپریچول لائف کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں۔ تو آج اپنی فزیکل لائف کی نیڈ سے، مٹیریلسٹک لائف سے نکل کر آج سوچئے، فکر کریں کہ آج اگر یسوع مسیح آ گئے تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ خدا کا دن کس کی طرح آئے گا؟ چور کی مانند آئے گا۔ میں اور آپ نہیں جانتے کہ کب وہ آنے والا ہے۔ کیا ہم تیار ہیں؟ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے دوسروں تک بھی، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں، بہتری لے کر آئیں، اور میں اور آپ مل کر خدا کی اور زیادہ خدمت کر سکیں، خدا کے نام کو بلندیوں پر لے کر جا سکیں، کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ایک دوسرے کو لفٹ کریں، ایک دوسرے کو بلڈ کریں۔ ہم سب ایک دوسرے کی ذمہ داری ہیں۔ یہ کسی کی ذمہ داری نہیں کہ کوئی آ کے ہمیں بتائے گا۔ بائبل ہمارے پاس ہے، موجود ہے، اسے کھولیے، اس میں خدا کے کلام کی باتیں ہیں، اس میں ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے طاقت ہے۔ بائبل جب آپ کھولتے ہیں، جب آپ پڑھتے ہیں، آپ خود دیکھیے گا، آپ خود ایکسپیرینس کریں گے کہ آپ کے گھر کے اندر ایک سکون سا آ جائے گا، آپ کی زندگیوں میں ٹھہراؤ آ جائے گا۔ اگر آپ کسی بات کے لیے پریشان ہیں، خدا آپ کے دلوں میں صبر پیدا کرے گا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نے اپنی زندگی میں خدا کے ایسے بڑے بڑے کام دیکھے ہیں، اور جب کبھی بھی میں پریشان ہوتی ہوں، یا جب کبھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ I don't know where to go, I always open my Bible, and میں ہمیشہ جس بائبل کو اوپن کرتی ہوں، اور اس میں آپ یقین کریں جب میں بائبل کھولتی ہوں اس میں ایسا میسج ہوتا ہے میرے لیے، ایسی جیسے کہ خدا مجھ سے بات کر رہے ہیں، خدا مجھے بتا رہے ہیں کہ بیٹا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، I'm here to be with you forever۔ جیسے انہوں نے پرومس کیا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، دنیا کی آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ہمارا محافظ خدا ہے، وہ ہمارا پیار کرنے والا باپ ہے، اسے میری اور آپ کی فکر ہے۔ آئیں آج ہم تمام فکریں اسے دے دیں، اور اس سے کہیں کہ اے باپ، تو میری زندگی کا نجات دہندہ ہے، تو میری زندگی کا بادشاہ ہے، تو میرے دل میں، میرے گھرانے میں آ کے رہے، میرے بچوں میں آ کے رہے، میری فیملی میں، میرے اسپاؤس میں آ کے رہے، اور جو سنگل ہیں وہ اپنے لیے دعا کریں کہ اے خدا تو مجھے تیار کر اپنی آمد کے لیے، جو تیرے پلانز ہیں مجھے اپنے پلانز میں شامل کر، اور شیطان کے جو منصوبے ہیں میرے اگینسٹ، میری فیملی کے اگینسٹ، میرے پیاروں کے، میرے عزیزوں کے اگینسٹ، آج ہم انہیں پاک روح کی آگ سے ڈسٹروائے کرتے ہیں، اور اس کلام کے وسیلے سے، جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ کسی کو ایک پیالہ پانی بھی دیں گے،
تو آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا. تو جیسے میں نے پہلے بھی لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ روزے کا مقصد صرف بھوکا یا پیاسا رہنا نہیں، بلکہ اپنے کھانے کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، اپنی بلیسنگز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا. جو بھوکے انہیں کھانا دیں، جن کے پاس کپڑے نہیں انہیں کپڑے دیں، جنہیں جس بھی طرح کی ہیلپ کی ضرورت ہے، جیسے بھی آپ کے جو بھی آپ کے پاس ہے جو آپ دے سکتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کریں. آپ کو اس کا اجر لوگ نہیں دیں گے لیکن خدا دے گا. جو کام آپ پوشیدگی میں کرتے ہیں خدا آپ کو ضرور بلیس کرے گا. اور جو کلام جیسے کہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے کہا کہ جو بھی باتیں وہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی بات ہے وہ چھپی نہیں رہے گی، خدا ہر چیز کو ضرور سامنے لے کر آئے گا. آج آپ اچھا کر رہے ہیں، آپ یقین کریں خدا آپ کو اس اچھائی کا اجر ضرور دے گا. جب وہ کہتا ہے کہ پانی جو ہے پلانا، اس کے لیے وہ آپ کو اجر دے رہا ہے، تو واٹ ایلس یو کین ایکسپیکٹ. آپ کے ہر اچھے کام کے لیے اکثر لوگ اچھے کام کرتے ہیں دین دے گیٹ ہرٹ بائی پیپل، دا سیم پیپل دے ہرٹ، اینڈ دین دے سیڈ کہ میں ہمیشہ اچھا کرتا ہوں، میرے وہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ میرا ٹرسٹ بریک کر دیتے ہیں، وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں. دا فیکٹ از کہ ہم جو انسان ہیں، ہم کتنے خدا کے ساتھ وفادار ہیں. جو خدا ہمیں سب کچھ دیتا ہے، جس خدا کی وجہ سے ہم چل پھر رہے ہیں، جس خدا کی وجہ سے آج میں اور آپ یہاں موجود ہیں، زندہ ہیں، سلامت ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، ہم خدا کو ہم گریٹفل نہیں ہوتے تو پھر وہ تو انسان ہے. تو ہمیں ضرور ہمیں اس چیز سے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں سب کچھ دیتا ہے، ہم خدا کے ساتھ نہیں وفادار رہتے ہیں تو ہم وہ انسان ہے. انسان کے ساتھ کیسے ہوگا؟ سوچیے گا، اس بات کو ضرور سوچیے گا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں انسانی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ایک ایسا ہیومن بینگ بننا ہے، ایک ایسا انسان بننا ہے جو خدا کے جیسا ہو، خدا کی محبت سے بھرا، خدا کے پیار سے بھرا. ہیٹڈ جو بھی آپ کے اندر بٹرنس ہے، ہیٹر ہے کسی کے بھی لیے، کسی بھی باتوں کے لیے، ان چیزوں کو، ان باتوں کو اپنے اندر سے الگ کریں. آپ کے اندر خدا کی محبت، خدا کی سچائی ہونی چاہیے. آپ کو دیکھ کے زندگیاں تبدیل ہوں، آپ ایک بلیسنگ ہوں بہت سے لوگوں کے لیے، کہ جہاں کہیں آپ جائیں لوگ آپ کو دیکھ کر سوچیں کہ ہاں یہ واقعی خدا کی بیٹی ہے اور خدا کا بیٹا ہے. ان کے کام، ان کے اعمال، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی بات چیت میں خدا جھلکتا ہے. انہیں بائبل کی ورسز ہمیں کوٹ کرنے کی ضرورت نہ ہو. ہماری زندگی کھلی کتاب جیسی ہو، بالکل بائبل جیسی ہو. ہماری زندگی میں سے بائبل کی باتیں، بائبل کے کام ریفلیکٹ ہوں. تو آئیں ہم ایک دوسرے کو انکریج کریں، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، سچائی کی طرف چلیں. یہ نہیں کہ صرف سوشل میڈیا پر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پر آ کر سسٹر جو ہیں وہ بول رہی ہیں، بہت سے پاسٹر صاحبان بولتے ہیں. میں ان پاسٹر صاحبان کے لیے بھی میسج کنوے کرنا چاہوں گی کہ خدا کا کلام جو ہے وہ فری ہے، خدا کی جو شفا ہے وہ فری ہے. پلیز اس کے اوپر آپ پیسوں کے ٹیکس لگانا بند کر دیجئے. کیونکہ اکثر میں نے سنا ہے کہ دیر سو مینی پیپل جنہوں نے مجھے کہا کہ ہم اکثر پاسٹر صاحبان کو کال کرتے ہیں اور ان کے اسسٹنٹس کال اٹھاتے ہیں، جو بھی ان کے اسسٹ کرتے ہیں لوگ آگے، تو وہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پرے کروانی ہے تو آپ اتنے پیسے دے دیں، اگر آپ نے ملنا ہے تو اتنے پیسے دیں. خدا را ان تمام چیزوں سے باہر آ جائیں. خدا کے نام پہ بزنس کرنا بند کریں. خدا کا کلام سچا ہے، فری ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ فریلی یو ہیو ریسیوڈ فریلی یو شوڈ گیو، کہ آپ نے مفت میں لیا ہے، مفت میں حاصل کیا ہے، مفت میں دیجیے. چاہے وہ شفا ہے، چاہے وہ برکت ہے، چاہے خدا کا کلام ہے، کچھ بھی ہے. اور یہی ہمارا مقصد ہے. ہمارا مقصد پیسے کمانا نہیں ہے. پیسے کمانے کے لیے آپ محنت کریں، کام کریں، جاب کریں، اینڈ دین آپ خدا کی خدمت میں پیسے کو یا لالچ کو مت لے کر آئیں. کیونکہ خدا کا جو کلام ہے وہ پاک ہے، اور ضروری ہے کہ میں اور آپ پاک 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 اس جیسے پاک اور صاف ہو جائیں، بالکل پیوریفائی ہو جائیں، بالکل ہولی ہو جائیں. اور جب تک ہم ہولی نہیں ہوں گے تب تک خدا کا پاک روح ہمارے اندر نہیں آئے گا. اور پاک روح اندر نہیں آئے گا تو ہم خدا کے پیار کو، اس کی محبت کو ایکسپیرینس نہیں کر پائیں گے. تو آج ضروری ہے کہ خدا کے لہو سے اپنی زندگیوں کو دھوئیں، اپنے دلوں کو دھوئیں، اپنی سوچوں کو دھوئیں، اور اس سے کہیں کہ اب آپ مجھے نیا کر، مجھے اپنی روح کی سچائی میں لے کر چل. میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب تیری مرضی کے مطابق ہو. میں جتنی بھی زندگی گزاروں اس روئے زمین پر وہ تیرے کاموں کے لیے ہو، تیرے مقصد کے لیے، تیرے پلانز کے لیے ہو. اور جہاں کہیں بھی میری زندگی میں ایسی برائی آتی ہے یا نیگیٹو باتیں آتی ہیں، وہ کام آتے ہیں یا وہ خیال آتے ہیں جو مجھے آپ سے دور کرتے ہیں، تو مجھے ان کاموں، ان سوچوں، ان باتوں سے دور کریں تاکہ میں آپ کے قریب رہوں. ہاللیلویا. خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے. اینڈ آئی ہوپ کہ اس میسیج کے تھرو آپ کی زندگی میں تھوڑا بہت ضرور چینج آئے گا. اینڈ آئی ایم شیور کہ خداوند اس کلام کے وسیلے سے، اس جو بھی اس نے آج میرے تھرو آپ سے بات کی ہے،
خدا میری اور آپ کی زندگی میں بہت زیادہ پھل لے کر آئیں، اور خدا ہمیں توفیق عطا کریں کہ اس پورے لینتھ سیزن میں کیا پورے ایئر ہم خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں، ایمانداری کے ساتھ چلیں، سچائی کے ساتھ چلیں، اس پر بھروسہ، اس پر ایمان رکھیں کہ نو میٹر واٹ ہیپن، چاہے ہمارے ساتھ زندگی میں کوئی بھی انسیڈنٹ کیوں نہ ہو، سچویشنز ہمارے اگینسٹ کیوں نہ، حالات ہمارے اگینسٹ کیوں نہ، ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے کہ جب یسوع زندگیوں میں آ جاتا ہے، جب یسوع زندگیوں کو چھو لیتا ہے، تو حالات، زندگیاں پہلے جیسی نہیں رہتی، زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بہت زیادہ برکت دے، ہمت نہیں ہارنی ہے کبھی بھی، ہمیشہ خداوند میں مضبوط ہونا ہے، ایمان کے ساتھ بڑھنا ہے، تبھی معجزات عملی طور پر آپ کی زندگی میں ہوں گے۔ خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دیں، پازیٹیو رہیں، مسیح میں چلتے رہیں، اور شکر گزاری کرتے رہیں، خدا کی شکر گزاری کی گیت گاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، سب کو انکریج کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا کی باتوں کو شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور خداوند آپ کو کثرت سے استعمال کرنے جلال کے لیے۔ گاڈ بلیس یو آل، بی ود یو آل، اسٹے بلیس، اسٹے سیف۔